نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا في القرآن المجيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم معزز سامعین کرام، من جملہ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عزت و جلال
اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کے بہترین احسن الخالقین بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے کو بتلانے کے لیے دنیا کے اندر پے در پے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجتا رہا۔ جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کبھی کسی قوم کی ہدایت کے لیے، کبھی کسی فرد کی ہدایت کے لیے، تو کبھی کسی پوری ملت و امت کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوتے رہے۔ بے شمار درود و سلام ہو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جن کی قدر و کاوش محنتوں سے ہم تک دین اسلام کا صحیح راستہ پہنچا۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ نے کافی محنت کر کے ہم تک ہدایت کا صحیح راستہ پہنچایا۔ حاضرین گرامی، چونکہ خطبہ جمعہ کا موضوع میں نے پہلے ہی دے دیا تھا، وہ موضوع یہ تھا کہ علماء اکرام سے ربط و تعلق کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ آج انتہائی ضرورت کی چیز ہے کہ لوگ ایسے ہیں جیسے ایک درخت کو آپ دیکھتے ہیں، اس درخت کو پانی نہ دیا جائے تو درخت نہ پھلتا ہے نہ پھولتا ہے، بلکہ سوکھ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ جو لوگ علماء اکرام سے ربط نہیں رکھتے، جن لوگوں کے علماء اکرام سے تعلقات نہیں ہیں، وہ اتنے ہی دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق دین علماء اور عالم دین سے نہیں ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دین سے دور کر لیتا ہے، کتاب و سنت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علماء دین کی مضبوط بنیاد ہیں، جڑیں ہیں، پلر ہیں۔ اگر ان علماء سے تعلقات توڑ لیا جائے، اگر ان علماء اکرام سے ربط نہ رکھا جائے، ان سے اپنے آپ کے روابط کو نہ جوڑا جائے، تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ پر کوسیں گی، آپ کی آنے والی نسلیں اس کا بہتان اٹھائیں گی، اس کا اتنا بڑا نقصان اٹھائیں گی کہ آنے والی نسلوں کو آپ کبھی سدھار نہیں پاؤ گے۔ لہذا اس موضوع کو یہاں سے آپ لے کر اٹھیں تو اس نیت کے ساتھ اٹھیں کہ آپ کا تعلق علماء سے ہو، آپ کا تعلق کتاب و سنت سے ہو، آپ کا تعلق دین اللہ سے جڑا ہوا ہو، آپ دین اللہ سے دور نہ ہو، آپ علماء سے دور نہ ہو۔ اس چیز کو یہاں سے لے کر اٹھیں۔ حضرین گرامی، یہ چیز ہم سے بعید نہیں ہے کہ علماء اکرام کا کچھ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیش بہا علماء اکرام کی الگ الگ ان کی اپنی شان کو ذکر کیا ہے، ان کی اپنی اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کتاب و سنت کے ذریعے جو اس کے علم کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص مقام رکھا ہے۔ جو علماء اکرام ہوتے ہیں وہ دین اللہ کے داعی ہوتے ہیں، وہ دعوت اللہ کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، دعوت اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اور جاہل کے درمیان فرق بھی بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تمہارے اپنے معاملات میں، تو تمہارے ہر مسئلے کا حل تمہیں اپنے اہل علم سے پوچھنا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے آپ کو۔ اگر کسی دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں، تو آپ کا تعلق، آپ کا ربط آپ کے اپنے علماء اکرام سے ہونا چاہیے۔ جو آپ کے دینی علماء اکرام ہیں، ان سے آپ ربط رکھیں، تعلقات کو جوڑیں، ان سے لنک بنائے رکھیں، تبھی آپ دین و دنیا کے اندر کامرانی و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔
حاضرین گرامی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج علماء کرام کی دنیا کے اندر کوئی اہمیت نظر نہیں آتی ہے۔ آج علماء اکرام کے طبقے کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تحقیر کی نظر سے آج انہیں دیکھا جاتا ہے۔ جو ملا مولوی مسجدوں کے اندر پڑھاتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر امامت کرتے ہیں، جو مسجدوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، مدارس کے اندر جو مدارس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، آج ہمارے یہاں اس بھاگتی دوڑتی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ان علماء اکرام کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائی، اور ہمارا ان سے تعلق بھی آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا بعید ہو گیا ہے کہ آج ہمارے گھروں سے دینداری دور ہو گئی ہے۔ آج ہمارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کبھی کسی معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اپنے معاملے کو ہم خود سلجھا رہے ہیں، اپنے معاملات کو چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، علماء اکرام سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے خسارہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر دنیا دار ہو گئے ہیں، دینداری ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ حاضرین گرامی، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھائیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب علم کا معاملہ آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کو زیادہ سمجھنے والے تھے، زیادہ علم رکھنے والے تھے معاملات کے سلسلے میں، اور زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے دنیاوی اور دینی معاملات کو جانا تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر افقہ یعنی فقہ کے سب سے بڑے علماء میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ قرآن کریم کی آیات کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے میں بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو یہ بات بہت بری لگی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو بہت زیادہ تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی مطالب کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر ذکر کیا، کہا اے خلیفۃ المسلمین، میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو جو قرآن مجید کی آیات کو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے غور و فکر نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تتدبرون، قرآن مجید کے اندر تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید غور و فکر کی چیز ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کے، اس کی تلاوت کو پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ وہ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے بات ایسی ہے کہ آپ گھر چلے جائیے، آپ کے مسئلے کو بعد میں سلجھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سن کر عبداللہ ابن عباس ناراض ہو گئے، گھر گئے، بستر پر لیٹ گئے۔ کچھ لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے کہ یہ سمجھ کر کے کہ عبداللہ ابن عباس بیمار ہو گئے۔ میرے بھائی نے اس واقعے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جاتی ہے، مخالفت کتاب و سنت کی اگر سامنے نظر آ جاتی ہے، اس کے بعد کسی بھی شخص کو چاہیے کہ وہ مخالفت والی چیز کو جب دیکھے اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، اور اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنی زبان سے بولے، اس کی سے زیادہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے کتاب و سنت کے خلاف میں آنے والوں کے لیے دفاع کرے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اپنے دل میں برا جانا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید کی آیات کو جب پڑھتے تو بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتے، ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے، 10 آیتوں کو سیکھتے، جب تک اس پر مکمل عمل نہ ہو جاتا، جب تک ہم اس کے اوپر عمل کامل نہ کر لیتے، اس کے بعد اس کے آگے بڑھنے کی کبھی نہ سوچتے۔ امام مجاہد دوسرے مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شاگرد تھے، تمام شاگردوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کی آیات کو جو سیکھتے اس پر مکمل عمل پیرا نہ ہوتے، آگے نہیں بڑھتے۔ قرآن مجید کی آیات جب پڑھتے اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، اس پر پابندی کی جاتی، وآتوا الزکاۃ، زکات کو زکات پر پابندی کی جاتی۔ جتنی قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے، جب تک اس پر عمل نہ ہو جاتا، اس میں تیزی نہ کرتے، آگے نہ بڑھتے۔ کچھ دن پہلے رمضان ہم سے گزرا ہے،
قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے والے تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جن میں سے بعض نے قرآن مجید کو 2 مرتبہ ختم کیا، کچھ نے 3 مرتبہ ختم کیا، بہت سے ایسے جنہوں نے 1 مرتبہ ختم کیا، کچھ ایسے جنہوں نے 20 پارے پڑھے، کچھ ایسے جنہوں نے 10 پارے پڑھے۔ میں سوال کرتا ہوں میرے ان بھائیوں سے، آپ نے جتنا قرآن مجید کو پڑھا ہے کیا اس کی ایک آیت کو آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری والی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنے کی کبھی فکر کی ہے میرے بھائیوں؟ قرآن مجید کو تو آپ رات دن پڑھتے ہیں، دن و رات قرآن مجید کی تلاوت آپ تو کرتے ہیں، احادیث کی بے شمار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس کو سماعت کرتے ہیں، لیکن عمل کتنا ہے مجھے بتائیں، کتنا ہم سے عمل ہوا؟ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب تک وہ علم کوئی کارگر نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ العلم بما لا يعمل، ایسا علم جس کا عمل نہ کیا جائے وہ ایسا ہے گویا ایک درخت ہے جس کے پھل نہ ہو، پتے نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے وہ علم جو آپ راتوں دن لے رہے ہیں کتاب و سنت کا، لیکن اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید کو آپ تو پڑھ تو رہے ہیں، کوشش آپ کی قرآن مجید کی پڑھنے کی ہے، لیکن عمل کتنا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گھر آتے ہیں، سو جاتے ہیں، بہت سے لوگ آ کر کے آپ کی تیمہ داری کرتے ہیں، آپ کے مرض کی وجہ پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ بھی تیمہ داری کے لیے آتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر خلیفۃ المسلمین کھٹکھٹاتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس گھر سے باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تم نے جو میرے سامنے مسئلہ بیان کیا تھا، کچھ لوگ قرآن مجید کی آیات کو تیزی سے پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ چیز کو اور میں انہیں آج ہی منع کرتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے میرے بھائی عمل کا جذبہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کیے گئے کام، اگر اس کی مخالفت کی جاتی ہے صحابہ اکرام اسے برداشت نہ کرتے۔ آج ہمارا یہ عمل ہے، ہم رات و دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کے سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کبھی اس کے بارے میں فکر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو کبھی غور و فکر سے نہ پڑھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کبھی غور و فکر نہ کیا، ہم تو صرف احادیث کو بطور رسم کے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات کو بطور رسم کے چلا رہے ہیں۔ یہ عمل نہیں ہے میرے بھائیوں، عمل وہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مجید کی آیات کو سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ آج ہمارے آنکھوں سے پانی مر گیا ہے، آج ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کبھی سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر نرمی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہمارے دلوں سے سختی کیوں نہیں جاتی ہے؟ ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری نہیں ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو کبھی سمجھ کر پڑھا نہیں، ہم نے کبھی قرآن مجید کی آیات پر غور نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہمارا کبھی مکمل طور پر عمل کرنا نہ ہوا، جس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ بھائی بھائی میں محبت نہ رہی، ہمارے اسلامی بھائی جن کو ہم کہتے ہیں آپسی جو ہمارا بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہمارے آپس میں سختیاں آ گئی۔ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ اختلافات کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، علماء اکرام سے اپنے تعلقات کو جوڑ دیا، جوڑنا چھوڑ کر اسے بہت دور رکھ دیا۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا جو اس کے نقصانات ہیں، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جو نقصانات ہم جھیل رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب علماء اکرام سے دوری پیدا کرنے کا اہم جو وجہ بن گئی ہے وہ ہے ہمارے علماء سوء۔ ایسے علماء اکرام جو لوگوں میں اختلاف پھیلاتے ہیں، ان کی بعض بد کرداریاں ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں، جو دنیا دار علماء ہو گئے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ سارے علماء اسی کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ کچھ علماء اکرام ایسے ہیں جن کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر معاملے پر صبر کرتے، ہر مصیبت کو جھیلتے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے، لیکن کچھ علماء سوء جو دینداری چھوڑ کر دنیا دار بن گئے ہیں، ان علماء کو دیکھ کر آج دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ سارے علماء اکرام دنیا دار ہوتے ہیں، سارے علماء اکرام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जो आइडियल बनाया है, नमूना बनाया है, वो रसूलुल्लाह की जिंदगी को बनाया है। किसी आलिम की जिंदगी को देखकर, किसी आलिम की हैयत को देखकर, किसी खास आदमी या इमाम की शख्सियत को देखकर आप मुतासिर ना होना। किसी खास आदमी को देखकर आप ये ना समझना कि ये आलिम दीन है, यानी इसकी जिंदगी पूरी बिल्कुल साफ सुथरी है। नहीं मेरे भाइयों, उलमाए सू हैं, उलमाए ऐसे भी हैं जो दीनदार बने हुए हैं, और ये मतलब नहीं है कि सारे उलमा ऐसे ही हैं, बल्कि कुछ उलमा हैं जो दीनदारी छोड़कर दुनियादार बन चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सही समझ दीन की अता फरमाए। दूसरी चीज जो हमारे माशरे में फैली हुई है वो है अहले मगरिब की जो मगरिबी तहजीब है, जो गैर मुल्की तहजीब है, वो तहजीब हमारे मुसलमानों में दाखिल हो गई, हमारे रस्म रिवाज में, हमारे घरों में, हमारे माशरे में, हत्ता कि हमारे समाज में, यहाँ तक कि हमारी दीनदारी के अंदर भी मगरिबी तहजीब दाखिल हो चुकी है। ये मगरिबी तहजीब ऐसी चीज है जो गैरों से आई है, वो सारे रस्म रिवाज हमारे मुसलमान आज अपनाने लगे, जिसका नुकसान ये हो गया कि हम दीन से उतने ही दूर चले गए, इतनी दूर हम चले गए कि हम मगरिबी तहजीब को अपनाने लगे और हमसे इस्लाम छूटता रहा, हम मुसलमानियत को छोड़ते रहे। मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम चीज है कि आज मगरिब क्या है, उसकी तहजीब क्या है, और वहाँ के लोगों के कल्चर को छोड़कर अपना जाती कल्चर हमें अपनाने की जरूरत है। इसी तरीके से एक अहम नुकसान ये भी है सोशल मीडिया का, जो टेलीविजन के जरिए से, मोबाइल के जरिए से या दीगर और भी चीजें हैं जो सोशल मीडिया की शक्ल में हमारे यहाँ रोनुमा हैं, और इसमें बिलखुसूस मैं अपनी खवातीन, बच्चों और अपने बूढ़ों और नौजवानों से ये बात सामने रखना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया से उतना ही बचने की कोशिश करें जितना उससे फायदा उठाना है उठाएं, उसके सारे नुकसानात को आप छोड़ दें। अगर आप हकीकत में दीनदार बनना चाहते हैं, एक उलमाए इकराम से अगर आप रब्त अपना जोड़ना चाहते हैं, तो आप बेमुशाफा जोड़ने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों से इल्म को हासिल करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत को नहीं जानते। बहुत से उनमें शिया हैं, बहुत से उसमें खवारिज हैं, बहुत से ऐसे उलमाए इकराम हैं जिनसे आप इल्म तो ले रहे हैं, उनसे आप दीनदारी को सीख रहे हैं, आप अपने मसले मसाइल को इंटरनेट पर मार कर सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी हकीकत के बारे में इल्म नहीं है कि आप वो किताब और सुन्नत का आपको इल्म दे रहे हैं या अपनी जाती राय दे रहे हैं। लिहाजा इसको समझने की जरूरत है कि आप सोशल मीडिया से बचने की कोशिश करें। जय्यद उलमाए इकराम, खालिस उलमाए इकराम और वो उलमाए इकराम जो अपने मकाम और मर्तबे को पहुंच चुके हैं, इफ्ता का काम करते हैं और बेहतर तरीके से किताब और सुन्नत के मुताबिक दलीलें के साथ अपनी जो है बात को रखते हैं, उनसे अपने मसले मसाइल को पूछें और उनके जरिए जो है अपने सारे मसाइल का हल करें। इसी तरीके से दीनी इल्म और उस इल्म को हासिल करने से लोग आज बहुत दूर हो गए हैं। किताब और सुन्नत का जो इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतौर खास सुफ़ा बना करके दिया था, जहां लोग बैठते, जिन्हें असहाब सुफ़ा कहा जाता। आज भी वो जगह मौजूद है, वहां कुछ लोग दीनदारी को सीखने, दीन की बातें सीखने, दीनी इल्म हासिल करने के लिए कोशा रहते, मेहनत करते और वहां वो बैठक और मजलिसें लगाया करते थे। आज हमारी ये हालत है, हमारी अपनी मस्जिदें दीनदारी से खाली हैं, हमारी अपनी मस्जिदों के अंदर दीनी इल्म की जरूरत है, जहां पर बहुत से ऐसे छोटी छोटी मजलिसें मुख्तलिफ औकात में रखने की जरूरत है। इसके ना होने का नुकसान ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन से बहुत दूर हो गए, मसाजिद से दूर हो गए। खुतबाए जुमा जो पढ़ता है उसमें लोगों की जो है काफी कसीर तादाद में मजमा लोगों का नजर आता है, बहुत से लोग तो नजर आते हैं, लेकिन यही जब असर का वक्त हो जाता है, मगरिब का वक्त होता है, लोग इतने नजर नहीं आते। वजह क्या है मेरे भाइयों? ये दीन से बेजारी की अलामत है। आप दीन से बेजार हैं, आपने खुतबाए जुमा यानी जुमा के दिन नमाज पढ़ना, जुमा के लिए आना और खुतबा सुनना ये रस्म बना लिया है। ये खुतबा जुमा रस्म नहीं है, ये किताब और सुन्नत का इल्म रस्म नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह की अहादीस है। अगर तुम इसे नहीं अपनाओगे तुम्हारा ही बिगड़ेगा, अल्लाह का बिगड़ेगा ना रसूलुल्लाह का बिगड़ेगा। अजाब से दो चार तुमको होना पड़ेगा, सवाब से दूरी तुम्हारी होगी, नुकसान तुम्हारा अपना होगा,
نقصان اللہ کا ہوگا نہ رسول اللہ کا ہوگا. لہٰذا میرے بھائیوں دینداری کو اپنائیے, علماء سے ربط رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے سب سے بڑا فتنہ جس کو ذکر کرنا یہاں مناسب ہے, دائیوں کے نام سے فتنہ کھڑا ہوا ہے, جو اپنے آپ کو دائی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, مکمل فہم اور مکمل کتاب و سنت کی تعلیم سے بہت دور پڑے ہوئے ہیں. ان کو کتاب و سنت کی باریکیاں, عربی گرامر کی حقیقتیں اور اس کے محاورات کا ڈھنگ سے علم نہیں ہے. یہ چند کتابیں پڑھ کر کے عوام کو سمجھانے کھڑے ہونے والی ایک قوم جسے دائی کہا جاتا ہے, ان دائیوں کے پھیرے میں پڑ کر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین و ایمان کو گوا رہے ہیں. میرے بھائیوں آپ دین ان سے لیں, دین ان سے حاصل کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کی تعلیم دی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یقیناً علماء اکرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے ذکر کی کہ انبیاء کے وارثین اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دین کو کہا ہے. جو آج دعات کے نام پہ, دائیوں کے نام پہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے, لوگوں کا تعلق علماء سے ہٹ کر کے, علماء دین سے نکل کر کے ایسے لوگوں کی طرف چلا گیا ہے جو دعات کے نام سے جانے جاتے ہیں. لہٰذا ان سے آج بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ علماء اکرام کو 3 کیٹیگریوں میں ذکر کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ علماء اکرام کا احترام کرتے ہیں, نہ ان کے یہاں ادب ہوتا ہے, نہ علماء اکرام کی ان کے یہاں بات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. یہ پہلی کیٹیگری ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء اکرام کو اتنا درجہ دے رکھے ہیں جو کتاب و سنت سے بڑھ کر ان کا درجہ بڑا چڑھا کر کے رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو علماء اکرام کا, اماموں کا درجہ اتنا بڑھا دیے ہیں کہ جب اللہ کی بات آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, یہ سارے پسے پشت ڈال دیتے ہیں, پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اپنے امام کی بات کی اہمیت کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو احترام میں بہت زیادہ ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو احترام ہی علماء اکرام کا نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. تیسرا راستہ آپ اختیار کیجئے, نہ علماء اکرام کا جو ہے ان کے ساتھ میں اتنا احترام نہ کر دیجئے, اتنا ان کے ساتھ ادب کا معاملہ نہ کریں کہ وہ کتاب و سنت سے انہیں بڑھ کر سمجھا جائے, اور نہ ہی ان کو اتنا ذلیل و خوار سمجھا جائے اور ان کے احترام کے, ان کے ادب کے سلسلے میں ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان کی تذلیل ہو, ان کی ذلت ہو, بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرے. جو اللہ اور اس کے رسول نے کتاب و سنت کے اندر علماء اکرام کی فضیلت کو ذکر کیا ہے, اسی فضیلت کے ساتھ ان کا ادب و احترام قائم کریں. ساتھ ہی ساتھ یہ علماء سے اپنے تعلقات کو جوڑ کر رکھیں. اگر آپ اس جدید دور کے اندر, عصر حاضر کے اندر اپنے آپ کو علماء سے دور رکھیں گے, اپنے آپ کو علماء اکرام سے جوڑ کر نہ رکھیں گے, ان سے تعلقات بنا کر نہ رکھیں گے, اس کا یہ نقصان ہوگا کہ آپ جو ہے آنے والی آپ کی ساری جو نسلیں ہیں وہ آپ پر پچھتائیں گی, اور آپ کا یہ نقصان ہوگا کہ آپ جتنا دور بھاگ رہے ہیں آپ کی آنے والی نسلیں اس سے زیادہ دور بھاگیں گی. یہ بڑی ذمہ داری والی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آخری میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک نہیں چھین لے گا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب علم جو ہوتا ہے, علم کی جو میراث ہے, دینی علم ہے, اس علم کو اللہ تبارک و تعالی اچانک نہیں چھین لے گا. ایسے جیسے کہ اندھیرے میں کسی نے لائٹ جلا دی اور فوراً آنکھ کھل گئی, اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں نکالے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی علم کو کیسے نکالے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ جو علماء اکرام ہیں, بہترین پائے کے علماء اکرام, چوٹی کے جو علماء اکرام ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی وفات
آہستہ ہم سے علماء اکرام جو دین کو سمجھانے والے ہیں، دین کے اندر اچھی پکڑ رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں، یہ دین کی سمجھ رکھنے والے علماء اکرام کی وفات ہوگی، اور اتنی کثرت سے وفات ہوگی کہ آہستہ آہستہ دین مکمل طور پر لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا، حتیٰ اذا لم یبق عالما، کوئی عالم دین اس کائنات کے اندر نہ رہے گا، اور جب علم دین کو پھیلانے والے علماء نہ رہیں گے تو ہوگا کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کی باتوں پر عمل کریں گے۔ ایسے لوگ جو دین کو نہ سمجھتے ہوں گے، ان لوگوں کو جو ہے لوگ ان سے سوالات کریں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، ان سے دین کے بارے میں معلومات کریں گے، فاستو بغیر علم، اور وہ لوگ بھی بنا علم کے، جن کو علم کی باریکیاں نہ پتا ہے، دینداری کی حقیقت نہ پتا ہے، دین اسلام کا صحیح ڈھنگ سے انہیں علم نہیں ہے، ایسے لوگ فتوے دینے لگ جائیں گے۔ یہ آخرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فافتو بغیر علم فضلوا واضلوا، خود بھی اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالیں گے اور ساری امت کو ہلاکت میں لے جائیں گے، گمراہی میں لے کر چلے جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اکرام سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھیں، اپنی جو یہ بات نسلیں ہیں ان نسلوں کو مساجد مدارس سے جوڑے رکھیں، علماء اکرام کی مجالس سے ان کو جوڑے رکھیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو، ہمارے جو بوڑھے ہیں، ہمارے جو گھر کے بچیاں اور خواتین ہیں، ان کو علماء اکرام سے ان کے تعلقات جوڑے رکھیں، ان کے سامنے دینداری بتلاتے رہیں، قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کر کے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ دین اسلام کو نہ سنبھالیں گے تو آنے والا دور ایسا ہوگا کہ لوگ کتاب و سنت سے دور اتنے چلے جائیں گے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی حقیقت سے جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہوگی کہ یہ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا تھا، کس وجہ سے نازل ہوا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں ہمارے مسلمان یہ نہ کہنے لگے کہ یہ قرآن مجید ہے کیا چیز۔ اللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے، کتاب و سنت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوڑے رکھے، صحیح ہدایت کے راستے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں گامزن کرے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور اللہ تبارک و تعالی علماء اکرام سے جڑے رہنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا